السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے بھائی آج چلو کون شروع قرأت سنائیں گے؟ بسم اللہ. کون شروع کریں گے آج؟ حمزہ ہے نا، شیخ حمزہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاصم آپ کل پڑھ لیے تھے نا، آج دوسروں کو موقع دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے بیٹا؟ آپ کیا نام ہے؟ میرا نام مریم ہے. مریم نہیں، کیا نام تھا ابھی؟ حمزہ. حمزہ کون؟ حمزہ بھی ہے شاید نا. شیخ حمزہ کون ہے؟ ایان کہاں ہے؟ ایان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں حمزہ ہے آپ. چلیے بسم اللہ. کون سی صورت یاد ہے آپ کو؟ بڑی صورت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا زور سے پڑھو. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. چلیے شاباش. کتنے سورے یاد ہیں آپ کو حمزہ؟ 10. وہ بھی دوسرے بول کے دے رہے ہیں آپ کو بازو سے. ہاں آپ کو خود کو نہیں معلوم کتنے یاد ہیں؟ 10 سورے بس. اچھا اور کون ہے ہمارے پاس بچے؟ ایان آئے؟ ایان نہیں آیا. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے آپ؟ حفصہ نور. اچھا میں ایان پوچھ رہا تھا. ایان. اچھا حفصہ نور آپ کو کتنا یاد ہے؟ 10 سورہ یاد ہے بس. کیوں 10 سے 11 12 13 14 ڈیلی ایک سورہ بڑھانا نا آپ. اچھا کون سا سورہ سناتے آپ؟ آرایت الذی. چلیے سنائیے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويدعو المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يراءون ويمنعون الماعون. شاباش ویری گڈ. باقی کے سب کا سننا ابھی شاید اتنا ٹائم نہیں ہے، سب سے ہم سن لیتے ورنہ. لیکن یاد کریں آپ ڈیلی ایک سورہ، کم سے کم ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی سورت ڈیلی ایک. اگر بڑی سورت آ جائے تو اس کو ڈیلی جو ہے نا آپ ہاف کر لیں. 2 دنوں میں یاد کریں، 3 دن میں یاد کریں. لیکن ابھی 1 مہینہ ابھی آپ لوگوں کا اسکول اوپن ہونے. آج 11 مئی ہے. 11 جون سے پھر اسکولز ری اوپن ہونے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے صاحب آپ؟ شیخ عبد الرحمن الدین. شیخ عبد الرحمن ہیں آپ؟ ہاں. کون سے شیخ؟ عبد الرحمن سدیس ہے شرح میں؟ شیخ عبد الدین. ہاں شیخ عبد الرحمن. شیخ عبد الرحمن ہے آپ. کتنے سورے یاد ہے آپ کو؟ 10. 10. ارے یار سب 10 پہ رکے ہوئے کیوں ایسا؟ آپ لوگوں کو آگے نہیں بڑھنا ہے؟ ہاں الحمد للہ سورہ. بس
نیکسٹ ویک اور 10 یاد کر لینا ہے. پورے جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں جس کو 10 یاد ہے نیکسٹ ویک اور 10 یاد کر کے آنا ہے. پورے 20 بولنا جب 20. ہاں انشاءاللہ. ہاں چلو انشاءاللہ. آپ کون سا سناتے؟ علم ترا سناتے. ہاں. سناؤ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تجريد وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. ویری گڈ، شاباش. تھوڑے غلطیاں ہیں تجوید کے، تھوڑی غلطیاں ہیں. آپ کس کے پاس یاد کرے؟ یہ مل صاحب کے پاس یاد کرے، نہیں تو استاد ماں کے پاس یاد کرے. ابو. ہاں ابو کے پاس یاد کرے. اچھا ویری گڈ، شاباش. اوکے تو نیکسٹ آپ 10 اور یاد کر لیں گے ایکسٹرا. کل ملا کے 20 سورے یاد کر کے آئیں گے سب. اوکے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا چلیے، کل کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ کوئی ریویژن بولیں گے اس کا شارٹ میں؟ ہاں کل کیا کیا پڑھے تھے ان شارٹس بتائیے. عقیدے میں العقیدہ توحید ربوبیت، توحید الوحید اور توحید اسماء و صفات پڑھے تھے. اور جی سیرت النبی میں ہم، پہلی وحی کا ہوا تھا اور حجرہ ہاں اسود حجر واقعہ. اسود کا واقعہ. اچھا ویری گڈ. حجر اسود کا واقعہ کیوں بیان کیا تھا میں؟ ریزن کیا تھا اس کو بیان کرنے کا؟ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ امین اور صدیق بلاتے تھے، کیونکہ بعد میں نبوت آئے. بعد میں سے نبوت جب ملی، جب لوگ بولے کہ نہیں، یہ تو ہمارے ایسے ہمارے جو لیڈر رہتے انہوں تو بہت امیر رہنا تھا، وہ رہنا تھا، بلکہ ویری گڈ، آپ یہ شاباش واقعات سنے تھے. شاباش ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کا؟ سیدہ میمونہ. سیدہ میمونہ. آپ بھی انعام لیے تھے نا اس سے پہلے میمونہ؟ پرائز جی لیے تھے نا اس سے پہلے؟ جی پرائز لیے تھے شاید آپ. جی. رائٹ. اچھا اچھا آج کیا پڑھتے ہیں؟ عقیدہ اور سیرت تو پڑھ لیے ہم. تو چلو جو نیو اسٹوڈینٹس ہیں خاص طور پہ تو ہم تھوڑا ان پہ فوکس کریں گے. جو اولڈ ہے وہ بھی ان کا بھی ریویژن ہو جائے گا ساتھ میں، لیکن جو نیو ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں گے آج کہ کتنی دعائیں یاد ہیں. ایک سبجیکٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ دعاؤں کا بھی ہے، اور ایک سبجیکٹ آداب زندگی کا بھی ہے. تو پہلے آج ہم دعاؤں سے شروع کرتے ہیں. تو ہاں حفصہ نور، کتنی دعائیں یاد ہے آپ؟ آتے. آتے کتنے آتے؟ کون سے آتے؟ صبح صبح جب سو کے اٹھتے آپ نیند سے تو کیا دعا پڑھتے؟ اللهم أحينا بعد ما أماتنا وإليه النشور. صحیح پڑھے جی. نو کون کریکشن کریں گے ان کا؟ نہیں الحمدللہ الذی احیانا ہے. ہاں کیا غلط پڑھے؟ اللہم احیانا پڑھ دیے ہے نا. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کا ٹرانسلیشن کسی کو آتا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے واپس آیا مارنے کے بعد
اللہ تمام تعریف تیرے لیے جو ہم کو زندہ کیا ہمیں موت دینے کے بعد اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اچھا، دعا کیوں کرنا چاہیے؟ کسی بھی کام میں دعا کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ کام آسان ہو. تاکہ خیر ملتی. اور For our protection also. ویری گڈ. پروٹیکشن فرام کس سے؟ پروٹیکشن کس سے؟ شر سے. شر سے. اور شیطان. شیطان. او شاباش، شیطان سے. ہاں ویری گڈ. فرشتوں کی حفاظت میں. فرشتوں کی حفاظت میں. اوکے ویری گڈ. اچھا، تو دعا کب کب کرنا چاہیے؟ ہر کام کو کرنے کے. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے ہر کام کرنے سے پہلے. ہاں، دعا کے کون سے اوقات ہیں، وہ کون سے ٹائمنگز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے؟ جمعے کے دن اسپیشل. اذان سے مغرب. جمعے کے دن سر کی نماز کے بعد. اوکے. اور تہجد کے وقت. تہجد کے وقت. اور بارش کے وقت. ویری گڈ. اور سجدے میں. اذان اور اقامت کے بیچ. شاباش ویری گڈ. اور 2 سجدوں کے درمیان. کرنے کے بعد. اوکے. افطار سے سجدے پہلے. کی حالت. ہاں، افطار سے افطار سے پہلے. پہلے. ویری گڈ ویری گڈ. اوکے. جمعہ کے دن اثر سے مغرب کے درمیان. ان کے بعد. بول دیے وہ. ہاں بول دیے. اور سفر میں. سفر میں. ویری گڈ. کون بولے یہ؟ حذیفہ فاروق. حذیفہ بولے آپ. اوکے ماشاء میں. اللہ. روزے میں. ہاں؟ مسجد میں. مسجد میں. مسجد میں. اچھا، رمضان میں، زمزم پیتے وقت، اور اسی طرح ہاں سجدے کی حالت میں. اور شب قدر میں، لیلۃ القدر میں. عرفے کے دن، عرفے کے میدان میں. عرفہ ابھی آنے والا ہے نا، عرفے کا دن آنے والا ہے، عرفے کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. اس کی بھی ڈیٹیلز آئیں گی. لاسٹ 2 کلاسز انشاءاللہ ہم ذی الحجہ کے فضائل اور مسائل پہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، دعا کے آداب کیا ہے؟ کیسے دعا کرنا چاہیے؟ رو کر. بس رونا ہر ضروری ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کے ساتھ. ہاں، جیسا آپ لوگ گھر میں نا وسلم پر درود. سے رو رو کے کوئی چیز منگاتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، ویسا اللہ کی تعریف کرنا اور درود پڑھنا. اچھا، درود کا معنی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں درود؟ کس کو یاد ہے؟ درود ابراہیم کس کو یاد ہے؟ ہمارے کو یاد ہے. سب کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں ہے؟ یاد سب کو. سب کو یاد ہے؟ ہمارے کو یاد ہے. نئی والے بھی ہے تھوڑے اس میں، خاموش بیٹھے ہوئے علماء جو یاد ہے بولے تو علماء بھی سن لیتے بول رہے ہیں. ایسا ہے نہیں؟ ہاں چلو سناؤ، جس کو یاد ہے. اچھا ہے، جس کو یاد ہے سناؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ارے یہ درود ابراہیم نہیں ہے جی، یہ درود ابراہیم نہیں ہے جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شاباش ویری گڈ آسن. یہ ہے درود ابراہیم. اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ 10 گناہ معاف ہوتے، 10 نیکیاں ملتے اور 10 درجات بلند ہوتے. اور ایک چیز فرش 10 رحمتیں نازل ہوں گی. 10 رحمتیں نازل ہوں گی. اوکے. دعا مانگتے وقت پوری طرح کانسنٹریٹ ہونا چاہیے، توجہ ہونا چاہیے، قبولیت کا یقین ہونا چاہیے.
ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا مسنون ہے، اور بعض اوقات 3 بار جو ہے نا ریپیٹ کر کے بھی جو ہے نا دعا مانگنا چاہیے۔ ہاں، نیک اعمال کا وسیلہ، کسی کے ساتھ آپ کوئی اچھا کام کرے، کسی کی ہیلپ کرے، کسی کی مدد کرے، ہاں کسی کو سپورٹ کرے، کوئی بھی اچھا کام کیے جو آپ اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتے، کسی کو بتا کر نہیں کیے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کا وسیلہ لے کے دعا کرنا چاہیے۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں یہ کام تیرے لیے کیا تھا، تو جانتا ہے، اور اس کو میں کسی اور کو نہیں بتایا ہے، اللہ تو میری یہ مصیبت دور کر دے، یہ مشکل دور کر دے، یہ کام آسان کر دے، اس میں برکت دے دے، جو بھی آپ مانگ رہے ہیں، ہے نا؟ جی، تو دعا کے آداب کیا کیا ہیں؟ ایک بار ان شارٹس بول دیجئے۔ رو کر دعا کرنا، خضوع کے ساتھ رو کرنا، کر ہاتھ دعا کرنا ضروری نہیں ہے، رو کر دعا کرنا ادب میں سے نہیں ہے۔ ہاں، تضرعا و خفیہ، اللہ نے کہا گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپ چھپ کے، کم آواز میں، لیکن ہمیشہ اس کو عادت بنا لینا تو مناسب نہیں ہے۔ آپ کبھی جو ہے نا بغیر روئے کے یا روئے جیسا کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ کہ آپ پوری توجہ آپ کی اس دعا میں اللہ کی طرف ہو، آپ کا ذہن کہیں اور ہے، ہاتھ اٹھائے ادھر سوچ رہے ہیں ادھر سوچ رہے ہیں، بس ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ دعا نہیں ہے۔ جیسے مسجد میں عام طور پر کیا کرتے ہیں، امام صاحب دعا کرا دیتے ہیں نماز کے بعد، جو کہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب شروع کرتے الحمدللہ رب العالمین بول کے شروع کرتے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جائے، اب سب لوگ بھی خاموش ہو جائے، اب انہوں کیا پڑھ رہے ہیں ان کو معلوم، پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ لوگ کدھر کی سوچتے ہیں بیٹھے ہوئے، آخر میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بولتا سب چہرے جو نا ہاتھ پھیر کے نکل جاتے، تو یہ دعا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو پورے توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دکھاوا نہیں۔ لوگ رونے کا مطلب بعض لوگ کیا کرتے، بازو والا کوئی دیکھ رہا تو رو کے دکھاتے، تو یہ رونا دکھاوے کے لیے نہ ہو، رونا دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ آپ رو رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کو معلوم ہونا چاہیے، اور رونے کے لیے آواز آنا ضروری نہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اندر سے ایسا رو رہے ہیں کہ صرف آنکھ سے آنسو نکل رہے، رونے کی آواز جو نا آنا ضروری نہیں۔ ہاں، تو اس طرح جو ہے نا دعا کرنا چاہیے۔ اچھا، تو دعا کی قبولیت کے اوقات بھی جان لیے ہم۔ اب اس کے علاوہ جو دعا قبول ہونے کی جو صورتیں ہیں، کن کن حالات میں دعا قبول ہوتی ہے، کیسے قبول ہوتی ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دے دے، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا کر دے، یہ ایک ہوا۔ دوسرا کیا ہے، دنیا کی کسی مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ آپ دعا اس کے لیے نہیں مانگے تھے، آپ کوئی حادثات سے بچنے کے لیے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، کوئی جو نا آگ لگ جا رہی ہے اللہ نہ کرے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جا رہے ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو بال بال بچا لیتا ہے، وہاں سے بچا لیتا ہے۔ تو وہ جو بچاتا ہے وہ کس طریقے سے بچایا جاتا ہے؟ جو دعا کی گئی تھی، کوئی چیز کا سوال کیا گیا تھا اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہ دے کر یہ مصیبت سے آپ کو بچا لیتا ہے، دنیا کی کوئی مصیبت سے بچا لے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ وہ چیز دے گا جو مانگی گئی ہے، نہ مصیبت سے بچایا ہے، تو اس کو آخرت کے لیے اسٹور کر دیا جائے گا۔ وہاں آخرت میں انسان جائے گا، مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا، دیکھے گا کہ پہاڑ جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ انسان کہے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آئی، میں تو اتنی نیکیاں نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بتائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم نے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کو اٹھا کر رکھ دیا گیا تھا، اس وقت قبول نہیں کیا گیا تھا۔ اس قبولیت کی ایک شکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی شکل میں وہاں اٹھا کر نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ تو کبھی بھی انسان جب دعا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور حلال کمائی کھا کے دعا کرتا ہے، حرام نہیں کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب کب قبول کرتا ہے؟ یا تو اسی وقت کرے گا، یا بعد میں کرے گا، یا مرنے کے بعد۔ یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ جی، کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اب یہ ہو گیا 3 صورتیں جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی۔ اب کن لوگوں کی دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوتی؟ قبول نہیں ہوتی ماں باپ، ہاں، ماں باپ کے نافرمان، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اور
सूद खाने वाले, حرام کھانے والے، سود ہو یا کسی بھی طرح سے لوگوں کا مال زبردستی جو ہے نا حاصل کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں پر، اوکے، گناہ کرنے والے اور رشتوں کو توڑ دینے والے، اور اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے دعا کرنا. ابھی جیسے میں بتایا، آپ دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل دماغ کہیں اور ہے، کچھ اور سوچ میں مصروف ہے، یا نیند میں ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے. تسبیح کیسے کرنا چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں تسبیح کے دانے آتے تھے اس طرح جو ہے نا، ایک مالے کے ٹائپ میں جو آتی ہے تسبیح، اور بہت سے لوگ حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ضرور لا کے جو ہے نا لوگوں کو تحفے میں دیتے ہیں. حالانکہ وہ چیز تسبیح نہیں ہے، نہ ہی اس پہ تسبیح کرنا چاہیے. تسبیح کا اصل مقصد ہے سبحان اللہ پڑھنا. اب پڑھنے کا مطلب اس پر پڑھنا ہے، نہ ہی ڈیجیٹل. آج کل کیا آ گئے، ڈیجیٹل بھی آ گئے ہیں تسبیح. چھوٹے سے پہلے الگ بڑی شکل میں آتی تھی، اب تو جو نا انگلی میں، ایک فنگر میں جو نا انگوٹھی کی رنگ کے ٹائپ میں آ گئی ہے، اس کو انگلی میں پہن لو اور اس طرح دباتے چلے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے، نام اعمال جب پیش کیے جائیں گے یا انسان کے اعضاء جسم جو ہے نا وہ بھی گواہی دے گا، تو ان میں سے کیا ہے، اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے. ہاتھ سے جب تسبیح کریں گے تو یہ ہاتھ کیا اللہ کے پاس گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں پر تسبیح پڑی گئی. وہ چیز، وہ ڈیجیٹل تسبیح ہو یا وہ مالا ہو یا وہ تسبیح کے دانے ہو، جس چیز پر بھی پڑی جائے گی وہ چیز تو آ کے گواہی نہیں دے، اور نہ ہی وہ طریقہ ثابت ہے، ثابت بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہاتھوں پر سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. تو اس طرح ہاتھ پر پڑھنا چاہیے. اوکے، کون کون پڑھتے ہیں نماز کے بعد آپ لوگ یہ، یا سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں اٹھ کے مسجد سے؟ ہاں، کون کون پڑھتے ہیں جی؟ پڑھتے ہیں سب جی. نماز؟ آج عصر کی نماز کون مسجد میں جا کے ادا کرے؟ بوائس، عصر کی نماز کون ہے جو عصر کی نماز نہیں پڑھ کے آ کے بیٹھ گئے کلاس میں؟ اسے بھی ہے نا، نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے. یہ تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے، ہالیڈیز ہے، تو آپ کو ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ پوری نمازیں 5 کے 5 مسجد میں جا کے باجماعت ادا کرنی. اسکول رہتا ہے، جب ٹیوشن رہتا ہے، آپ کے لیے آپ کا ٹائم جو ہے نا بالکل فکس ہوتا ہے، اس میں آپ مسجد جانا آنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے، لیکن جانا چاہیے. اس وقت بھی کوشش کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں تو خاص طور پر بڑی آسانی سے موقع ملتا ہے، مسجد جا کر نماز ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ آداب، دعائیں اور آداب دو ملا کے آج ہم پڑھتے ہیں. تو آداب کی اگر بات کریں تو مسجد جانے کے آداب ہے، وضو بنانے کے آداب ہے، وضو بنانے کی دعا ہے، ہاں مختلف چیزیں ہیں. تو سب سے پہلے صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی پہلے کام کیا کرنا ہے؟ دعا پڑھنا ہے. ابھی جو دعا پڑھے، کون سی دعا پڑھے جی؟ الحمدللہ الذی، ہاں، احیانا بعد ما اماتنا. الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اوکے، ٹھیک ہے. تو یہ تو اٹھنے کے بعد کی دعا ہوئی. سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللهم باسمك أموت وأحيا. اللهم اور کیا دعا ہے؟ ہاں، اللهم باسمك أموت وهي. اچھا، اور کیا دعائیں ہیں؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں موزتين جی بیٹا. موزتين. معوذتین کس کو بولتے ہیں معوذتین؟ سورة فلق اور سورة ناس. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اوکے، ہاں. سورة ملک. تو سوتے وقت سب سے پہلے سوتے وقت کا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کن آداب کا اور کن دعاؤں کا؟ میں نے جیسے کہا ابھی 2 چیزوں کو ہم ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تاکہ دعائیں بھی ہو جائیں، آداب بھی آ جائیں. تو سونے کے وقت سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دن بھر آپ نے کیا کیا کیا، کون سے آج کام ہوئے، آج کتنا کھیلے، کتنا ویڈیو گیم کھیلے آپ، جو نا کتنے کارٹون دیکھے، یہ سب کاؤنٹ کر لینا ہے. نہیں، کتنی دیر دیکھے، کتنا ستائے، کتنا جو ہے نا ظلم کرے بھائی بہنوں پہ،
ساری چیزیں حساب کرنا. ارے آج اتنے کام ہو گئے. اچھا کام کیا ہوا آج؟ مسجد کو نہیں گیا, ہاں دعا نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا. تو اس طرح روزانہ سونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, ایک بار سوچ لینا چاہیے آپ نے خود سے کہ آج میں نے اچھے کام کتنے کیے اور دوسرے کام کتنے کیے, میں نے کتنا ٹائم ویسٹ کیا, کتنا ٹائم کام میں لگایا, کتنا ٹائم میرا باہر گھومنے میں گیا. پورا حساب روزانہ کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, آپ کو آپ کے اندر پنکچوالٹی آئے گی, ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کا ٹائم ایک سسٹم کے تحت چلے گا. آپ کو ارے میرا روزانہ اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اس کے بجائے میں یہ ٹائم یہاں لگا سکتا ہوں, اس کام میں لگا سکتا ہوں, یہ کام کر سکتا ہوں. آپ دوسرے دن اس کو چینج کریں گے. ایسے ہی روزانہ گئے بس سو گئے خلاص, تو یہ نہیں ہوگا. آپ کو روزانہ سوچ کر اس کے حساب سے اپنے ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہیے. اور رات میں کتنا جلدی سونا چاہیے, 2 بجے یا 4 بجے؟ عشاء کی ہاں بعد. عشاء کی بعد. عشاء کے بعد. آپ لوگ تو 2 بجے سو رہے شاید نا رات میں, نہیں 11 بجے. 11 بجے. ہاں ہاں, یہ تو اسٹارٹنگ ٹائم ہے نا 11 بجے. اس کے بعد بعض لوگ تو جو نا 1 بجے 2 بجے 3 بجے. ہاں ہاں 9 o'clock. 11 او کلاک. اچھا کیوں بیٹا 11 او کلاک کو ہوتی ہے عشاء کی نماز؟ 9 o'clock. 9:30 کو. 9:30. اوکے. تو جلدی سو جانے سے کیا ہوگا, آپ صبح میں جلدی اٹھیں گے. جیسے اسکول ڈیز میں آپ جلدی سو جاتے تھے, اسکول ڈیز میں جلدی سوتے تھے. ہاں تو بعد صبح میں جلدی اٹھتے تھے نا, تو ابھی بھی جلدی سو جانا چاہیے. صبح جلدی اٹھنا چاہیے. صبح اٹھتے ہی پہلے کام کیا کرنا ہے, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کام دعا پڑھنا ہے. ہاں اچھا, سوتے وقت بستر کو صاف کر لینا اور رائٹ ہینڈ پر رائٹ کروٹ پر سونا, ہاتھ اس طرح رکھ کر سونا مسنون ہے. نیند میں بعد میں آپ پلٹ گئے وہ مسئلہ نہیں ہے, بات کی بات ہے. اور پیٹ کے بل ایسے اوندھے جو نا نہیں سو جانا ہے, پیٹ کے بل نہیں سو جانا ہے. عام طور پر بچے ایسے ہی سو جاتے ہیں ہے نا, ایسا نہیں سونا ہے. اور چت کا مطلب ایسے ایک دم سیدھا اسٹریٹ بھی نہیں سو جانا, سر آسمان کی طرف یا جو نا سر زمین کی طرف کر کے نہیں سونا ہے, بلکہ کروٹ پہ سونا ہے, رائٹ ہینڈ پہ سونا ہے. یا نیند میں آپ پلٹ گئے لیفٹ ہینڈ پہ ہو گئے یا کچھ بھی ہو گئے چینج ہو گئے مسئلہ نہیں ہے. پیٹ کے بل سونا تو سخت منع ہے. اچھا, اور سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا, اور اسی طرح ایک اور دعا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. تھوڑا بڑی دعا ہے, اس کا معنی بڑا اچھا ہے. کیا ہے, اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیرے ان تمام کلمات سے. کس سے؟ اللہ کے غصے سے, اس کی سزا سے, اور بندوں کے شر سے اور شیطانی وسوسوں سے. سوتے وقت یہ دعا پڑھ کے سو جائیں تو ہر طرح کے شر سے آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں, پروٹیکشن آپ کو مل جاتا ہے. شیطان آپ کو جی بیٹا سوتے وقت کی اور دعا آمنا رسول بھی ہے نا. ہاں بہت بڑی, آپ کو یاد ہے؟ جی. اچھا سناؤ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ویری گڈ. آپ کچھ مسٹیک کیے اگرچہ کے, لیکن ویری گڈ, شاباش, فنٹاسٹک. آپ بہت ماشاءاللہ دلیر ہیں, بہادر ہیں, شاباش. اور اچھا یاد بھی ہے. تھوڑا سا ایک جگہ غلطی ہوئی آپ سے. کیا غلطی ہوئی جی, ان سے کون بتائیں گے؟ ربنا لا تؤاخذنا کی لائن اور ربنا ولا ہاں, تحمل علینا 2 چھوڑ دیا. جی دیکھیں بیٹے, 2 جگہ غلطی ہوئی آپ کی. آج سنانے سے آپ کو پتا چلا کہ آپ کے اندر غلطی ہے, ورنہ آپ ڈیلی پڑھ کے سو جا رہے ہیں, آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے اس کا کہ آپ سے کچھ غلطی ہو رہی تھی, ہے نا. اچھا کیا نام ہے بیٹے آپ جو سنائے؟
کیا نام ہے آپ کا؟ پرائز ہے آپ کے لیے؟ مفلیحہ. مصلحہ ہے. مفلیحہ. اچھا ویری گڈ. منور بھائی ان کا نام نوٹ کر لیجئے. مصلحہ کو جو ہے نا ایک پرائز دینا ہے انشاءاللہ. ویری گڈ. کیا ایج ہے بیٹے آپ کی؟ ہاں مفلیحہ ہے میرا نام. پورا نام؟ مفلیحہ. مفلحہ. اوہ ماشاء اللہ مفلحہ. ویری گڈ. فلاح پا جائیں گے انشاءاللہ. فلاح کا مطلب سکسیس ہونا. ویری گڈ. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو مفلحہ کا نام لکھ لیجئے ہمارے منور بھائی. انشاءاللہ ان کو لاسٹ میں پرائز دیں گے. پورا جب ہمارا یہ 1 منتھ کا کورس جب کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان کو پرائز دیا جائے گا. تو جو مسٹیک ہے مفلحہ آپ وہ کریکشن کر لیے. سمجھ میں آیا آپ کو کہاں مسٹیک ہو رہی ہے آپ کی؟ جی. کیا چھوڑے تھے آپ؟ بولو آپ. ربنا لا تؤاخذنا. ہاں ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل. ہاں یہ دو جو ہے نا آپ کے چھوٹ گئے تھے. 2-3 لائن آپ کے چھوٹ گئے ایک دم. ویری گڈ. اس کو یاد رکھ کے پڑھیے. ویری گڈ. اچھا اور کس کو یاد ہے جی؟ اچھا مفلحہ ابھی جو آپ سنائے آمن الرسول اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نیم کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. میں مفلحہ سے پوچھا تھا. آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ ہاں ان کو سورہ وہ سمجھ رہے بقرہ. ہیں. سورہ بقرہ کے لاسٹ کی 2 آیتیں ہیں. اچھا ویری گڈ. شاباش. اور آیت الکرسی بھول گئے نا آپ لوگ؟ آیت الکرسی نہیں پڑھنا ہے کیا سوتے وقت؟ ہاں؟ میرے کو یاد ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ مفلیحہ. نہیں مفلحہ سنا دیا. اب آپ کا ایک پرائز بک ہو گیا. دوسروں کو چانس دینا ہے. اب آپ سب ہمارے کو بھی یاد ہے. ہاں الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في عاصم ہے السماوات. آپ؟ جی. عاصم دوسروں کو موقع دو تھوڑا. آپ کا بھی ایک پرائز رہے گا انشاءاللہ. آپ بے فکر رہیے. آپ انشاءاللہ دوسروں سے بھی سنیں گے. جو اس بار نیو آئے نا نیو اسٹوڈنٹس کو تھوڑا زیادہ چانس دیں گے ہم لوگ. ہاں ہمارے کو یاد ہے. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ حفصہ. حفصہ. سناؤ بیٹے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده ولا حفظهما وهو العلي العظيم. سنا دیے. سنا دیے. ویری گڈ. کیا نام تھا آپ کا؟ حفصہ تھا نا؟ ہاں. حفصہ صحیح سنا ہے جی. حفصہ حفصہ سے کوئی غلطی ہوئی بھائی؟ آواز نہیں آئی. آواز نہیں آئی؟ او اچھا. نہیں مجھے تو آئی. میں اگرچہ کہ فون آ گیا تھا. ہاں اچھا. تو آیت الکرسی پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے. ہاں قل کا سورہ قل هو اللہ احد بھی پڑھنا ہے. اور آمن رسول کی وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا ہے. تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار اور 33 بار پھر آخر میں ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھ کر ہاتھوں میں پھونک کر پورے جسم پر اسے پھیر لینا ہے. اور اس کے بعد سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کر سو جانا ہے. ٹھیک ہے جی. نماز کی چلو تم فرض نماز جی نماز کی چلو. ہلو مرزا بنس نماز کو نماز کو نہیں جا رہے ہیں؟ ارے جاؤ بیٹے نماز ضروری ہے. جاؤ پہلے نماز جاؤ. جی ہاں. نماز کو جا کے آؤ جب تک آپ.
انشاءاللہ. جی. تو نیند سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنا چاہیے. دعا پڑھنا چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کرنی چاہیے. ہاں بڑوں کے لیے ہے وہ، بچے اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بہتر ہے. بڑے جو بچے ہیں وہ ضرور سورہ ملک کی تلاوت اور سورہ سجدہ کی تلاوت بھی کر لینا چاہیے. سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے؟ قبر کا عذاب نہیں آتا. خبر کا عذاب. ویری گڈ. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، جو اسے رات میں پڑھ کر سو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا انشاءاللہ. کس کو یاد ہے سورہ ملک؟ یاد بائی ہارٹ؟ عاصم یاد ہے؟ اب نہیں سنوں گا، ابھی سنانا نہیں ہے، خالی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. جی جی. ہاں یاد ہے. ویری گڈ. شاباش. میں حافظ. روز پڑھتے رہیں گے، دیکھ کے بھی پڑھتے رہیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ دیکھ کر پڑھتے پڑھتے آپ بند کر کے بھی پڑھ لو تو آپ کو یاد ہو جائے، بائی ہارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. خیر، نیند میں آپ اٹھے. میں حافظ ہوں. حافظ ہیں آپ؟ ہاں ہاں بھول گئے یار عاصم. ہاں آپ تو وہ بھی لیے تھے نا، اوارڈ بھی لیے تھے. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اور بھی دوسرے بھی ہوں گے نا، کسی کو یاد ہے اور دوسروں کو جو حافظ نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ شاباش، ویری گڈ. خیر، تو اس کو پڑھ کر سو جائیے رات میں. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، لوگ فون دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، فون دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں. دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے. تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے. ایک اہم چیز چھوٹ گئی ہم سے، ایک اہم چیز چھوٹ گئی. سوتے وقت وہ کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ وضو 3 بار Very بسم good. کرنا ہے. وضو کرنا ہے. ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش. وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کر کے سونے کا کیا فائدہ ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. اچھا، فائدہ بینیفٹ کیا ہے؟ اگر بھی آئی تو صاف وہ ستھرے کی حالت ہاں موت آئی تو وضو کی حالت میں آتی. اچھا، موت آئی تو اچھا. ارے نہیں نہیں، اللہ اچھا رکھے آپ لوگوں کو. ہاں، اور اہم صاف فضیلت ہے. صفائی. نو، شیطان سے حفاظت. شیطان. شیطان سے محفوظ رہنا. شیطان جو گندگی کرتا ہاں، کہاں کرتا؟ کان کے اندر. وہ تو صبح فجر پڑھ کے نہیں پڑھ کے سو گئے تو کرتا، فجر نہیں پڑھ کے سو گئے تو کرتا. ناک. ہاں، ناک میں تو آ کے سوتا ہو. ناک کے واسطے میں شیطان رات گزارتا ہے. صبح اٹھ کے 3 مرتبہ ناک کو صاف کرنا چاہیے. یہ ہو گیا. رات میں وضو بنا کے سونے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ایک فرشتے کو آپ کی سیکورٹی کے لیے لگا دیتا ہے. وہ فرشتہ رات بھر آپ کے بازو میں، سر کے پاس آپ کی حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے. آپ کو ڈراؤنے خواب نہیں آتے، آپ رات میں نیند میں گھبرا کے اٹھ نہیں جاتے، اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے رات میں وضو بنا کے سونے کی. ہاں، اب اس کے وجہ سے آپ صاف بھی ہو جا رہے ہیں، چہرہ بھی دھل جا رہا، ہاتھ پیر بھی دھل جا رہے، وضو بھی ہو جا رہا، اور دعائیں پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہو کے پڑھ رہے ہیں آپ ساری دعائیں. تو یہ اتنے سارے بینیفٹس ہیں اس کے. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ناک صاف کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور پھر اس کے بعد فریش ہونے کے لیے آپ کو ٹوائلٹ کی طرف چلے جانا ہے. آپ فریش ہونے کے لیے جاتے وقت کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے بایاں قدم رکھنا چاہیے اور دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا ہے. دایاں کا مطلب کیا، بایاں کا مطلب کیا؟ یہاں بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. دایاں اور بایاں مطلب لیفٹ، دایاں مطلب رائٹ. اوکے، تو کون سا پیر رکھنا چاہیے؟ بایاں، لیفٹ. لیفٹ پیر اندر پہلے انٹر ہوتے وقت لیفٹ پیر رکھ کر
کیا دعا پڑھنا ہے؟ اللهم بسم إني اللہ. أعوذ بك من الخبث والخبائث. اس سے پہلے بسم اللہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے، اس سے پہلے بسم اللہ بھی ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اندر جا کر پڑھنا ہے یا اندر جانے سے پہلے پڑھنا ہے؟ قدم برکھ کر پڑھنا ہے. اندر جانے سے پہلے پڑھنا ہے. اندر دعا نہیں پڑھنا ہے. اسی لیے باہر آ کر کیا دعا پڑھنا ہے؟ غفرانک. غفران کیوں پڑھنا ہے؟ غفرانک. کیوں پڑھنا ہے؟ غفرانہ کا کیوں پڑھنا ہے؟ اس کا کیا میننگ کیا ہے اس سے کا؟ غلطی ہو گئی تو پیٹ سے بلکہ ہاں نکل گئے بلکہ نہیں جی، وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے. اللہ تو معاف کر، وہ جگہ ذکر کرنے کی نہیں ہے، دعا پڑھنے کی نہیں ہے، تو وہاں ذکر نہیں ہو سکتا. اس لیے باہر آ کر کیا دعا کرتے ہیں؟ غفرانک، اللہ تیری بخشش، تو بخش دے. ہم سے یہ جگہ پہ تجھے یاد کرنا، تیرا نام لینا مناسب نہیں ہے، ہم اس لیے تیرا نام یہاں نہیں لیے. نہ اندر دعا پڑھنا ہے، نہ اندر جانے سے پہلے دعا پڑھ لینا ہے. باہر آ کر غفرانک. جی اچھا، صاف پاکی صفائی تو آدھا ایمان ہے. آپ لوگ اچھی طرح یاد ہے آپ لوگوں کو حدیث. کیا ہے وہ حدیث؟ الطہور شطر الایمان. الطہور شطر الایمان. ویری گڈ. یہ صرف گھر کے لیے ہے یا باہر مسجد میں یا کہیں گئے آپ تو وہاں کا بھی اس کا وہی حال ہے؟ ہر جگہ کے لیے ہے. ہر جگہ کے لیے ہے. ہر جگہ پاک صاف رکھنا ہے. چاہے مسجد میں جائیں آپ، چاہے کہیں ہوٹل میں جائیں، کہیں کسی کے گھر پہ جائیں، آپ کہیں بھی جائیں تو آپ اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھنا ہے، اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا ہے جہاں بھی آپ رہیں. تو پاکی صفائی میں آپ وضو بنانا ہے، آپ پانی پورا بہا رہے ہیں، پانی پورا جو ہے نا کچا کر دے رہے ہیں، ادھر ادھر پانی پھیلا دے رہے ہیں، یا پھر جو ہے نا ٹوائلٹ سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں تو پوری طرح وہاں پانی صاف مار کے آنا. فلش اگر ہے تو فلش کا استعمال کرنا، فلش نہیں ہے تو بالٹی سے پانی بہا دینا زور سے، تاکہ بعد میں آنے والوں کو اسمیل، اگر آپ گئے اور آپ سے پہلے جانے والے ایسا کوئی پاکی صفائی کا خیال نہ رکھے ہوتے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی. ایسے لوگ ہیں یار اتنا گندا رکھ کے آئے ہیں، غلیظ ہے نا. تو بالکل اسی طرح آپ کے بعد آنے والے آپ کو گالی دیں گے، کون گیا تھا اس سے پہلے، ایسا کیسا چھوڑ کے آ گیا. تو اس لیے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے، پاکی صفائی کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے تاکہ وہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، گندگی نہ لگ جائے. جی، اور اسی طرح لوگوں کے راستے میں، سائے کی جگہوں میں یا اوپن پلیسز جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے تو وہاں پر ٹوائلٹ وغیرہ نہیں کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ، روڈ پہ دوسرے مذہب کے لوگ جہاں ٹھہرے وہاں جو ہے نا فارغ ہو جاتے ہیں، یورین جو ہے نا پاس کر دیتے ہیں. غلط ہے. ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ راستے میں تکلیف کسی کو جو نا وہاں سے گزرنے والے سب گالی دے کے جاتے ہیں، کتنا گندا کر کے گئے، یہاں سے گندی بدبو آ رہی ہے، دم گھٹ جا رہا ہے، سانس لینے مشکل ہو رہی ہے، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، کتنے گندے ہیں. ہاں، یہ سب یہاں لوگ کرتے ہیں ادر ریلیجن والے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ پاک صاف رہیں، اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لعنت بھیجی دو لوگوں پر. لعنت دو کاموں سے، دو کام کرنے. لعنت کس کو بولتے جی؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ہاں؟ رحمت سے ہو جانے. اللہ کی رحمت سے دور. اللہ ان کو رحمت سے دور کر دے. اللہ اکبر. کون؟ اللہ کے نبی دے رہے یہ دعا، لعنت بھیج رہے. کن لوگوں پر؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دو لعنت کے کام کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جو لوگ لوگوں کے راستے میں اور سائے کی جگہ، سائے کی جگہ مطلب جہاں پر شیڈ ہے. اب جیسے دھوپ کا موسم ہے، کوئی آدمی گیا جھاڑ کے نیچے، کوئی بڑا ٹری ہے وہاں پہ جو نا تھوڑا یہاں ٹھنڈا دکھ رہا، یہاں تھوڑی دیر بیٹھیں گے، یہاں تھوڑی دیر رکیں گے. آپ جیسے مثال کے طور پہ کبھی پارک چلے گئے، پارک میں جا کے دیکھے وہاں کوئی جھاڑ ہے یا جو نا کچھ شیڈ ہے، وہاں آپ تھوڑا بیٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں کوئی پیشاب کر دیا، بدبو آ رہی ہے، آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ کیسے غلیظ لوگ ہیں یار. تو آپ اٹھا کر اسے گالی دے دیں گے، برا بھلا بول دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی جو لوگوں کے راستے میں اور سائے کی جگہ جہاں لوگ فریش ہو کر بیٹھنا چاہتے ہیں وہاں اگر کوئی اس طرح کرے. اور اسی طرح بس سٹینڈ ہے، بس سٹینڈ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، ہاں خود ٹرین ہے، ریل کے اندر ہے، ٹرین میں
न जाने कैसे लोग हैं जो इन सारी चीजों को गंदा कर देते हैं। तो ये गंदगी अच्छी चीज नहीं है, इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देता बल्कि लानत भेजी है। और इसी तरह अगर कभी टॉयलेट के पास क्यू लगा हुआ है, क्यू मतलब लाइन लगी हुई है, अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटे, क्या बोलो, क्या सवाल है आपका? मैम साहब नमाज के बाद क्या था मैम? सलाम। अच्छा बिचा है आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनसुद्दीन। अनसुद्दीन। अच्छा अभी जो गए थे आप, अयान नहीं आया आज, अयान की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? आधे इनामा ले लिए बोल तो आज गायब हो गए उन। जी नहीं, हाँ उन्होंने नीचे बैठे, नीचे बैठे छोटे भाई के साथ, कहीं को बैठे हुए। बैठे छोटे भाई के साथ। अच्छा क्लास में ज्वाइन नहीं हो रहे थे? नहीं मेरे साथ क्यों? अच्छा ज्वाइन तो हो बात चल रहा रही थी हमारी बात चल रही थी कि टॉयलेट वगैरह के पास अगर लाइन लगी हुई है, जैसे स्कूल में इंटरवल हुआ, आप लाइन में जो ना जाना है, ढकेल के लोगों को हटा के नहीं जाना चाहिए। कहीं भी इस तरह जरूरत पड़ी, यहाँ तक कि मक्के में हरम में जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, वहां पर भी लोग लाइन लगाते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा जो है ना टॉयलेट्स होते हैं, उसके बावजूद भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर लाइन लगा के ठहरना पड़ता है। तो अपनी लाइन का, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए, ढकेल कर लोगों को नहीं मुझे पहले जाना है, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह कभी आप स्विमिंग पूल चले गए, अभी गर्मा का मौसम है, छुट्टियां हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, सब मिलकर जो है ना कोई प्रोग्राम बनाकर स्विमिंग पूल चले गए, फार्म हाउस चले गए, तो वहां जाकर इस तरह नहीं करना चाहिए कि स्विमिंग पूल के अंदर ही यूरिन पास कर दी। उससे क्या होगा, पानी गंदा होगा, और अगर कोई मुंह में ले लिए, किसी जिस्म को लग गया, पूरे जो है ना खुजली हो जाएगी, सब बीमार हो सकते हैं, उससे दूसरों को तकलीफ होगी। तो ये ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से खुद भी और दूसरे भी तकलीफ में पड़ जाएं। अच्छा, और स्कूल हो या कोई भी जगह हो, टॉयलेट करते वक्त बैठ कर करना चाहिए, खड़े होकर नहीं करना चाहिए। इल्ला ये कि खड़े उस वक्त हो सकते हैं जब कचरा है, वहां नहीं बैठ सकते हैं, गंदा है, बैठना मुश्किल है, तब ऐसी सूरत में खड़े होकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि पेशाब के छींटे, उसके कतरे आपके कपड़ों पर या आपके पैर पर, आपके जिस्म पर कहीं उछल कर रिवर्स ना आ जाएं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त वईद सुनाई है। क्या सुनाया इसके बारे में, कौन बताएंगे? खबर का अजाब। खबर का अजाब। वेरी गुड बेटे आसिम, क्या है तफसील बोल सकते हैं आप? एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने कि कब्र में से चीखने की आवाज आ रही, तो हम्म उन्होंने बोलते कि हम्म तो इन्हों बोलते कि इनको अजाब आ रहा है। तो पूछते कि क्यों अजाब आ रहा है, कि उन्हों जब पेशाब से फारिग होते थे तो उनके ऊपर छींटे रहते थे। तो ओके, दूसरा चुगली और दूसरा चुगली चुगली। खाते थे। चुगली मतलब? अ, इधर से उधर बातें लगाना और लड़ाइयाँ लगाना। वेरी गुड, बैक बाइटिंग बोलते, क्या बोलते उसको आप इंग्लिश में? बैक बाइटिंग। हाँ जी। तो कौन सुनाए हदीस पूरी? मैमुना सुनाए? मरियम पे। मरियम सुनाए। अच्छा वेरी गुड, मरियम के लिए इनाम है भाई। मुनव्वर भाई मरियम का नाम भी नोट कर लीजिए, मुफलिहा और मरियम दोनों के लिए इंशाल्लाह। आज दोनों का नाम हो गया, देखते हैं और कौन कौन आगे इनाम लेने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक, तो ये पेशाब के छींटों से बचना है, वरना बड़ी सख्त वईद है इसकी, इतनी खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कब्र में भी अजाब होगा। उसके बाद जब आप बाहर निकलें तो पानी के जरिए से हाथ धो लें अच्छी तरह, और उसके बाद वजू करना है। अब वजू के लिए, हाँ अभी हम फजर से पहले ही है, फजर से पहले अभी हम तारत गए, बाहर आ गए, वजू बनाना है। अब वजू कैसे बनाना है, वजू का तरीका क्या है, सबसे ओरल पहले बताइए। अच्छी तरीके से हाथ धो लेना कलाइयों तक, फिर उसके बाद हाँ, 3 कलाई बार मतलब? रिस्ट
یہاں تک. ہاں جی. پھر اس کے ہم، بعد 3 بار کلی کرنا، ہم، 3 بار ناک میں پانی ڈال کے نکالنا، ہم. پھر منہ دھو لینا 3 بار اچھی طرح منہ کا مطلب منہ پیشانی، نہیں بولے، فیس، چہرہ. چہرہ منہ صرف اتنا ہوگا، چہرہ یہ پورا ہوگا. اوکے. ہاں ایک کان سے لے چہرہ کے ہونا، چہرہ دوسرے یہاں سے کان لے کے یہاں تک، یہ کان کے اس حصے سے لے کے یہاں تک پورا. پیشانی سے لے کے چھوٹی تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک. پھر 3 بار دھو لینا ہے منہ، پھر 3 بار کونی تک اچھی طرح سے ہاتھ دھو لینا ہے، کون سا؟ دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ پھر ایک اس ساتھ. کے بعد ایک کے بعد ایک، پہلے دایاں ہاتھ، پہلے رائٹ ہاں. ہینڈ، پھر لیفٹ ہینڈ. پھر اس کے اوکے. بعد سر کا مسح کرنا ہے، کان میں سر کا انگلی مسح ڈال، کیسے کرنا ہے؟ بال جہاں سے پانی شروع ہو رہے پانی ہیں لیے پانی جھٹک پانی دینا، اس کے بعد یہاں سر کے بالوں سے شروع کر کے ایسے پیچھے تک لے جانا، پیچھے تک لے جا جہاں کے بال ختم ہو رہے وہاں تک. پھر وہاں سے ریورس ایسے لے کر آنا ہاتھ. پھر یہ 2 انگلیاں جو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کو کان میں ڈالنا، کان میں اور ڈال یہ کے انگوٹھا تھم کو پیچھے لینا کان کے، اس کو ایسے کرنا. بس یہ گردن کا مسا ایسا نہیں کرنا، گردن کا مسا نہیں کرنا. جی. پھر اس کے بعد سر کا مسح، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کا بھی مسح کر لینا، ویری گڈ. خلال کر لینا. داڑھی کا مسا نہیں ہے، خلا داڑھی کا خلا خلال. خلال کا مطلب پانی لے کے اس طرح اندر ڈال کے تھوڑا انگلیوں سے ایسا ایسا کرنا. ویری گڈ. اس کے بعد سیدھا پیر پانی کے نیچے رکھ کے اچھی طریقے سے انگلیوں کے بیچ میں بائیں ہاتھ پانی کی کے نیچے چھوٹی انگلی، مطلب پانی کے نیچے مطلب نل کھول کے رکھ نل کے دینا پیر. نیچے، اچھا اگر نل نہیں رہا تو؟ جو بھی طریقے سے پانی ڈال رہے ہیں اس سے ہاں پانی اتنا بہانا نہیں، نل کھول کے رکھ دینا نہیں ہے، پانی ویسٹ نہیں کرنا ہے. ہاں بائیں ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کے درمیان ہر ایک انگلیوں کے بیچ میں اچھی طریقے خلال. سے خلال کا مطلب اس کے خلال درمیان پانی، اب پانی گر رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے ایسا سلپ ہو کے چلے جائے اور بیچ میں یہ حصہ سوکھا رہ جائے گا. تو سوکھا نہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہے، پانی وہاں پہنچانے کے لیے اس کو تھوڑا ایسا کھولنا ہے. جی. پہلے سیدھا پیر ایسا کر لینا ہے، پھر بائیں پیر کو وہی طریقے سے دھو لینا. پھر اس کے بعد دعا پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. شاباش، ویری گڈ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من یہ وضو ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. اب وضو کے بعد فجر میں 2 رکعت سنتیں پڑھنا. فجر میں 2 رکعت سنت. کیا فضیلت ہے اس کی؟ یہ 2 رکعت سنت پوری دنیا کے اس سے تمام دنیا کے دولت سے بڑھ کے دولت، خزانہ، پیسہ، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، بینک بیلنس، پراپرٹی، سب سے بیسٹ ہے وہ 2 رکعت سنت. کہاں پڑھنا چاہیے اس کو؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو اس کے لیے اذان کے ساتھ ہی جو ہے نا فوراً آپ اٹھیں، اور اس کی اذان سے پہلے اٹھیں اور 2 رکعت سنت پڑھ کر مسجد کی طرف چلے جائیں. یا اگر ٹائم نہیں ہے اتنا کہ آپ گھر میں پڑھ کر جائیں تو پہلے سیدھا مسجد چلے جائیں. اب مسجد پہنچنے کے بعد اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ شروع کر دیے، تو کیا کرنا؟ پہلے نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا، پہلے فرض نماز پڑھنا، اس کے بعد 2 رکعت سنت. لیکن اس کو ڈیلی کا روٹین نہیں بنانا، کبھی کبھی. ڈیلی تو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے سنت پڑھنا ہے. ہاں. اب سنت لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، وہاں جا کر پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت دے دی جائے
فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نفل نماز جو ہے نا نہیں ہوگی، نفل نماز نہیں ہوگی. جی تو پہلے فرض نماز میں شامل ہو جانا ہے. اچھا، فجر کی نماز، فجر کی نماز میں یا فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ فجر کی نماز، فجر کی سنتوں کی نہیں، فجر کی سنتوں کی بات ہوگی. فجر کی نماز، فرض نماز کی کیا فضیلت؟ فجر سے لے کے شام تک فرشتوں کی حفاظت میں ویری گڈ ویری گڈ. ہاں ہاں بولو بولو. فرشتوں کی حفاظت میں رہتے. نہیں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے یہاں پہ آپ سے. فرشتے اللہ دعا کرتے، فرشتے دعا کرتے. فرشتے اس نماز میں پریزنٹ رہتے ہیں، فجر میں فرشتے پریزنٹ رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے پاس جب جائیں گے ڈیوٹیز ان کی چینج ہوتی ہے. اس ٹائم پہ ڈیوٹی جو ہے نا چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. رات والے فرشتے فجر کی نماز میں، پھر جو دن میں ڈیوٹی کرنے والے وہ لوگ بھی فجر میں مسجد میں آ کر ہیں. اب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، یہ پھر اللہ کے پاس جا رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد کیا کہیں گے اللہ سے؟ اے اللہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑ کر آیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور واپس جب جائیں گے تو وہ لوگ جو آئے تھے وہ جب واپس جائیں گے تو کیا بولیں گے؟ جب ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم واپس آ رہے تھے تب بھی وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو اللہ کے پاس گواہی دیں گے فرشتے. اس کو کیا کہا گیا عاصم قرآن مجید میں؟ ان الفجر کان، ان قرآن الفجر کان مشہودا. ان قرآن الفجر کان مشہودا. ویری گڈ. کیا معنی مشہود کا؟ گواہی، فرشتوں کی گواہی. اور فرشتے حاضر ہوں گے. فرشتے، شہیدہ کا ایک معنی ہے حاضر ہونا، پریزنٹ ہونا. وہ فرشتے اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر، قرآن سنتے ہیں، وہاں آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں. ویری گڈ. اچھا، اس میں کوئی سوال ہے کسی کا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہمارا اس کے اندر، آداب اور دعاؤں کے اندر. اس کے اندر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کر سکتے ہیں. جو بولے فجر کی سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے، یہ صرف فجر کے لیے ہے نہیں، دوسری نمازوں کی سنتوں دوسرے سنتوں کے لیے بھی ہے بیٹے، دوسری سنتیں بھی گھر میں ہی پڑھنا افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. گھر میں نماز پڑھے تو گھر قبرستان نہیں بنتا. مطلب قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں نہیں پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنا ہے. گھر میں نماز پڑھنا ہے لیکن فرض نہیں بلکہ سنتیں پڑھنا ہے. ہاں اگر اتنا وقت نہیں ہے تو آپ مسجد میں جا کر پڑھیں. چھوٹے بچے نماز پڑھے تو کیا ہوتے؟ کیا ہوتے؟ اچھے بنتے، نیک بنتے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے دروازے کھول دیتا، دماغ کھول دیتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت نازل کرتا. چھوٹے بچے بھی نماز پڑھنا ہے. آپ پڑھ رہے نماز؟ جی کتنی ہاں. نمازیں پڑھتے آپ روزانہ؟ کتنے نمازیں پڑھتے آپ؟ کتنے پڑھتے اتنے بولو، بازو والوں سے پوچھ کے مت بولو. ہاں کتنے پڑھتے آپ؟ فجر کی نماز. بس جو سب لوگ چھوڑ دیتے آپ وہ پڑھ لے رہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. باقی کے 4 نمازیں؟ سے دعائیں یاد نہیں ہے میرے. دعائیں یاد نہیں ہے؟ نماز میں پڑھنے کی دعائیں یاد نہیں ہیں آپ کو؟ اچھا، یاد کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیا ایج ہے آپ کی؟ 6. ارے اچھے بڑے ہیں آپ تو ماشاءاللہ. میں سمجھ رہا تھا 3-4 میں ہیں آپ. ہاں ماشاءاللہ. تو آپ کی پوری دعائیں یاد ہو جانا نا پھر. ہاں جی یاد نہیں؟ جی یاد کر لینا بیٹے. اوکے چلیے. جی. اچھا، نمازیں کتنی نمازیں ہیں اور اس کے نام کیا ہے؟ آپ بولو. فجر بولے نا، باقی کی نمازوں کے نیم کیا ہے؟ 5 نمازیں ہیں. نہیں وہ بچے کو بولنے دو، چھوٹے بچے کو بولنے دو. 1 منٹ. ہاں چھوٹو کہاں چلے گئے؟ پوچھ لے رہے ہیں بازو سے، کسی سے. حفصہ کو فجر، یاد ہے؟ ہاں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا اس کے بعد انس ہے نا ہمارے پاس. انس ہے، حفصہ ہے، اور کون کون ہے بھائی؟ بچوں کے نام، پورے بچوں کے نام کیا ہے؟ اور کون پریزنٹ ہے؟ آج تو زیادہ ہے نا. عاصم. عاصم ہے ماشاء اللہ. ہاں اور
فجر میں کتنی رکعت ہے؟ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ فجر وعلیکم میں 2 السلام جی، رکعت سنت 2 رکعت فرض. ویری گڈ آسم. ظہر میں ظہر 4 میں کتنے سنت ہیں؟ 4 ظہر میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. اچھا بھی پڑھ سکتے. اثر میں اچھا 4 نماز سے پہلے 4 سنت 4 فرض. نو نماز سے پہلے سنت نہیں ہے، نفل ہے، وہ چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے. اثر سے پہلے کوئی ضروری نہیں ہے، جسے سنت مؤکدہ نہیں کہا گیا ہے. سنت مؤکدہ کتنے ہیں؟ کتنے رکعت ہے سنت مؤکدہ؟ 17. ہاں 12 12 کون بولے؟ 17 کون بولے؟ 12 عاصم بولے. اچھا ویری گڈ. آج تو عاصم تمہارا انعام پکا ہو گیا. کتنے جواباں دے دیا آپ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہاں عاصم کا نام لکھ لو صاحب. عاصم، مفلحہ اور ایک مریم، 3 نام ہو گئے. ہاں ہاں 17 کون بولے جی؟ 12 رکعت ہے. فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 6 رکعت. ظہر میں 6 رکعت. ظہر میں کتنے؟ 6 رکعت. 6 کیسا؟ ظہر کی نماز سے پہلے 4، نماز کے بعد 2، یا نماز سے پہلے 2 نماز کے بعد 4، جیسا بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد مغرب میں 2، مغرب کی نماز کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12 رکعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کی فضیلت کیا بتائی عاصم؟ جنت میں جھاڑ، موتیوں کا محل. اچھا موتیوں کا محل. محل، گھر بنا کر دے گا اللہ تعالیٰ. ایک گھر آپ کا جو ہے نا ریزرو ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا بھائی، یہ ہو گیا نمازوں کی رکعت، نمازوں کی جو نا نمازوں کے نام وغیرہ. نماز ایک عبادت ہے. نماز کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. عبادت کے کتنے ٹائپس ہیں؟ عبادت کی کتنے؟ نماز، دعا، ہم، قیام اللیل، وہ بھی نماز میں تہجد، سے نماز ہے وہ. قربانی، قرآن، تسبیح، ہاں تسبیح، ہاں. اور نماز، تسبیح، دعا، اذکار، ہاں. اور حج، ٹائپس عمرہ، آف عبادت، حج، عمرہ، ویری گڈ. ہاں فاسٹنگ، صوم. ہاں. اور زکات، زکات، ویری گڈ. اور پہلا کلمہ، دوسری نماز، ہاں تیسرا روزہ. پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھواں زکات، پانچواں حج. کس سے پوچھ کے بول رہے ہیں آپ؟ کوئی ہے نا؟ آپ بول کے دے رہے نا آپ کو. اس کو 5 پلرس آف اسلام بولتے. اسلام کے ارکان ہیں. اس کے اندر کلمہ نے شہادتین کا اقرار کرنا ہے. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کلمہ شہادت ہے. اوکے. اس کے علاوہ اور بھی ہے جو یہاں جب سے ذکر کیے، قرآن کی تلاوت کرنا، قربانی کرنا، ہاں اللہ سے ڈرنا چھوٹ گیا تھا. یہ لوگ نہیں، یہ کوئی نہیں بولے اللہ سے ڈرنا. ڈرنا کیسے؟ ڈرنے کا کیا مطلب؟ کوئی غلط کام کرنے سے پہلے رک جانا. ہاں اللہ کا کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پر، اللہ نہ پیرنٹس ہے، نہ کوئی دوسرے انسان ہے، نہ ٹیچر ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ دشمن ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ایون سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے. سی سی ٹی وی کیونکہ کیمرہ اللہ لگا رہا. کیونکہ اللہ سے ہر جگہ ڈرنا دیکھتا. یہ جو ہے عبادت ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے. دیکھتا. ہاں اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے. ویری گڈ. اللہ سے محبت کرنا، دعا کرنا، اس پر بھروسہ. بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ ٹرسٹ. کیسے ٹرسٹ کرنا اللہ پر؟ اس کا اگزامپل توکل دیجیے. کرنا. دعا کیسے کر کے کیسے؟ یقین کرنا، دعا کر کے یقین کرنا یقین کہ کرنا وہ کہ وہ قبول قبول کر ہوتی. لے اللہ تعالیٰ. اچھا، دعا کر کے یقین کر لینا اللہ تو کھلا دے تو کھلا دیتا اللہ تعالیٰ. توکل کا مطلب، ہاں توکل کا مطلب کیا ہے؟ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟
اسباب میرا اختیار بچی کرنا، مصیبت میں ہے تو بھروسہ صرف اللہ تبدیل ہی مدد کرنے والا ہے. اس کے تفصیل میں ہے، بہت تفصیلی ہے بات. بھروسہ ٹرسٹ آپ اللہ کی ذات پر کرنا، کسی اور پر نہیں کرنا. جیسے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر صاحب دیکھ لیتے، انہوں شفا دے دیتے، نہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا، دوا بھی لینا، لیکن بھروسہ دوا پہ نہیں کرنا، ڈاکٹر صاحب پہ نہیں کرنا، اللہ پہ کرنا کہ یہ دوا کے ذریعے سے اللہ چاہے تو شفا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. ایک. دوسرا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو ہاتھوں میں ڈوریاں، پیروں میں ڈوریاں، پیٹ پہ ڈوری، وہ تعویذ. اور ڈیلی ہے کلاسز، ڈیلی نہیں ہے کلاسز، یہ ہفتہ اور اتوار، سیٹرڈے، ایوری سیٹرڈے اور سنڈے فار 1 month، 1 مہینے تک رہے گا. جی. تو یہ جو ڈوریاں، دھاگے، لیمبو گاڑی کے سامنے لگا دیتے، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا بلکہ ہرا مسالہ لگا لیتے گھر کے پورا، سامنے ناریل لگانا، ناریل لگا لینا گھر کے سامنے، یا بھلاوے لگانا، وہ لکڑی، کاٹی کی لکڑی لگانا، کڑا لگانا، عجیب عجیب کتنے چیزیں بڑے کی لگاتے نال جو لگانا. اس پر بھروسہ کرتے کہ یہ بلاؤں کو روکتا، مصیبتوں کو روکتا، جنوں کو روکتا، شیطانوں کو روکتا، ایکسیڈنٹ سے بچاتا، فلاں کرتا. یہ کچھ بھی نہیں کرتے، الٹا کیا ہے، یہ شرک ہے. اس میں انسان الٹا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور اس شرک کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرے، کبھی بھی معاف. اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ بڑا ہے، ہم دعا پڑھ لیے، اللہ ہم کو بچا دے. دعاؤں کا سہارا، اللہ سے دعا مانگ رہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو بھروسہ اللہ کی ذات پر. اسی طرح ایک اور معنی میں کیا ہے کہ انسان کمانے کے لیے جانا ہے، اس کو بیٹھ گیا، نہیں میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کھلا دے گا مجھے. تو یہ بھروسہ نہیں ہے. بھروسے کا مطلب کیا ہے، آپ نکلو، محنت کرو، اس کے لیے جو تدبیر ہو سکتی ہے وہ تدبیر. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ جو نا جاب کرنا چاہتے ہیں، جاب کریے. آپ کے پاس بزنس کا جو نا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو بزنس کرو، یا آپ جو نا کوئی اور کام کر سکتے ہیں کام کرو، لیکن کام کے لیے نکلو. گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، نہیں پہنچائے گا. تو یہ بھروسہ نہیں ہے. اسی طرح عبادت میں نماز پڑھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ کا مطلب اللہ تعالیٰ اتنا مال دیا کہ 7.5 تقریباً کتنا 75، 7.5 تولے سونا یعنی گولڈ. اس کا اگر 1 سال ہو جائے، بھی آپ لوگ بچے ہیں لیکن جو بڑے یہاں سن رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ اس پر اگر 1 سال گزر جائے تو اس میں 2.5%، 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے. یعنی 100 روپئے میں 2.5 روپئے زکوٰۃ. اس کی جو بھی قیمت بنے گی، اگر مان لو آج کے حساب سے آج 1 لاکھ روپئے تولہ اگر ہے تو 7.5 لاکھ روپئے کا اگر سونا بنتا ہے تو 1 لاکھ روپئے میں 2,500 روپئے. تو اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالے ہیں، اور اس کو غریبوں میں، فقراء میں، محتاج میں، اور خاص طور پر رشتہ داروں کا حق اس کے اندر مقدم رکھنا چاہیے. قربانی کرنا، جو بھی چند دنوں میں ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ. قربانی اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو جاری رکھا ہے اور قیامت تک رہے گا. بعد میں بیچ میں لوگ بولیں گے اتنے جانور ضائع ہو رہے، وہ ہو رہے، تو ان کی دعوتوں میں، شادیوں میں، مختلف ان کے جو نا تہواروں میں، رسم و رواج میں کتنے جانور جو نا یہ لوگ ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ وہ عبادت بھی نہیں ہے. یہ عبادت ہے، اور عبادت ایسی کہ اس کا نہ گوشت اللہ کو جاتا ہے، نہ خون اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کی نیت دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کس نیت سے قربانی کر رہے ہیں. گوشت جمع کرنے کے لیے کر رہے ہیں، غریبوں کو دینے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے پاس اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قربانی کا جیسے ہی نام آتا ہے تو فریج وغیرہ صاف کر کے ریڈی رکھ لیتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، گوشت پورا اس کے اندر اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا منها واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ، فقیروں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ. آپ بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. والدین کی بات ماننا، پیرنٹس جو آپ کو آرڈر دے رہے ہیں اس کو فالو کرنا، اس کے حساب سے چلنا. اٹھو، آپ سو رہے ہیں تو جب آپ کو سونے کے لیے کہہ رہے ہیں سو جاؤ، جب اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ، نماز کے لیے بلا رہے ہیں نماز کے لیے چلے جاؤ، قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہوم ورک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کو کھیلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ کو ٹی وی نہیں دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جو آرڈر دے رہے ہیں آپ کو وہ آرڈر کو آپ کو فالو کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت، والدین کی بات ماننا. اسی طرح بڑے چھوٹوں کا ادب، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر نرمی سے پیش آنا. یہ آج کل بچوں میں بہت کم ہو گیا ہے. اسکول کے اندر ہر کلاس والے، مطلب چھوٹی کلاس والے بھی بڑوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، بڑی کلاس والے چھوٹوں کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. ایسا کامن ہو گیا کہ اب ایج کے درمیان ڈفرنس نہیں رہا. ایک دوسرے کو ارے ترے سے بات کرنا، چھیڑ لینا، مذاق کرنا، ہاں ستانا، پانی ڈالنا، کچرا ڈالنا، مختلف طریقے سے اسکولز میں جو شرارت کرتے ہیں بچے، وہی چیزیں باہر بھی آ کے کرتے ہیں. ابھی آج سمر کیمپ کے اندر جو ہے نا، ایک بچے کی ہم دیکھے کہ دونوں کے اندر لڑائی ہو گئی، وہ پورا ایسا کھینچ دیا اس کو، یہاں سے یہاں تک پورا ناخن جو ہے نا اس کے اتر کے پورا خون خون ہو گیا، اور کوئی دیکھے نہیں. اتفاق سے میری نظر پڑی، مطلب کہ یہ کیا ہے؟ نہیں مول صاحب وہ بچہ کر دیا. جب وہ بچے سے پوچھے تو وہ بولتا ہے کہ یہ جو ہے نا پورا بستر میرا جو ہے نا یہ کر دے رہا، مجھے ڈسٹرب کر رہا تھا، ایسا کر رہا تھا، لڑ رہا تھا، فلاں کر رہا تھا. دونوں کی عمر میں کافی ڈفرنس ہے، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. ایج لمٹ آج کل جو ہے نا بچے اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، بڑے ہو کے بچوں کو ستا رہے ہیں، اور بچے بھی جو ہے نا بڑوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑے چھوٹوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کی بات ماننا چاہیے، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے عبادت، جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا، اور خیر امت، بیسٹ لوگ کا اللہ تعالیٰ نے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا، برے کاموں سے روک دینا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا اس کو، اچھے کام کی طرف بلانا. آپ نماز کو جا رہے ہیں، ساتھ میں پڑوسی کے بچے کھیل لے رہے ہیں، آپ کے اوپر فلور میں دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، ہائے وہ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جاتے جاتے چلو بھائی نماز کو جائیں گے، سب بلڈنگ والے مل کے چلے گئے، پورے ایک ساتھ جو ہے نا اپارٹمنٹ کے سب مل کے، ارے بھائی اپارٹمنٹ میں بچے کتنے اچھے ہیں، سارے ایک ساتھ نماز کو جاتے ہیں، سب خوش ہوں گے، اور بچوں کے اندر بھی ایک دینی مزاج پیدا ہوگا، آپس میں اخلاق عادات. مسجد جائیں گے، مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں گے، وہاں پر بھی لوگ دیکھیں گے ارے کتنے اچھے بچے ہیں. پھر وہاں بچے قرآن، مول صاحب ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کو قرآن پڑھائیے، ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں آپ کو، ہم کو سکھائیے، ہم آپ کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں، ضرور سکھائیں گے. قرآن پڑھیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، گھر آئے سب کو سلام، راستے میں جاتے ہوئے آتے ہوئے جو بھی دکھے ان کو سلام. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، بندوں کے ساتھ بھی آپ کا جو ہے نا معاملہ صحیح ہوگا، اور سب سے بڑھ کر نیکی کی طرف جو آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو، دوسروں کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. جتنے لوگ آپ کی وجہ سے نیک عمل کرے وہ ثواب ملے گا، ایسے جتنے لوگ آپ کی وجہ سے گناہ کریں گے وہ گناہ بھی آپ کو ملے گا. تو اس لیے کبھی بھی لوگوں کو گناہ کی طرف نہیں بلانا، برے کاموں کی طرف نہیں بلانا. آؤ چلو گیم دیکھیں گے، آؤ چلو ویڈیو دیکھیں گے، آؤ چلو کارٹون دیکھیں گے، آؤ چلو یہ کریں گے وہ کریں گے، نماز چھوڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے. غلط کام کی طرف کبھی کسی کو نہیں بلانا. ہو سکتا ہے آپ اس غلطی سے توبہ کر لیے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں، آپ معافی مانگ لیے اللہ تعالیٰ، لیکن وہ جس کو آپ بلائے تھے وہ معافی نہیں مانگا، اور وہ برائی کرتا جا رہا ہے، تو اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا. باوجود یہ کہ آپ توبہ کر لیے، رک گئے اس سے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے کھاتے میں وہ چیز پہنچتی رہے گی. اس لیے کبھی بھی کسی کو برائی کی طرف نہیں بلانا چاہیے. تو یہ ہو گئے آج ٹائپس آف عبادت کی قسمیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، اور آداب بھی آ گئے، اور دعائیں بھی آ گئی. اس میں کسی کا کوئی کوشچن ہے، سوال ہے تو سوال کریے. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ یہاں ایک سوال آیا تھا کسی کا کہ کلاسز کے تعلق سے، کلاس ڈیلی نہیں رہیں گے، ایوری سیٹرڈے اور سنڈے 4:30 PM to 6 PM، وہ بھی صرف 4 weeks انشاءاللہ. پھر عید کے بعد، بقرعید کے بعد ہماری جو ایوری سنڈے کلاس ہوتی ہے صبح 10 بجے سے 12 بجے تک، وہ عید کے بعد ہوگی انشاءاللہ. شیخ ایک سوال ہے. جی پوچھو.
اگر وضو کرتے وقت پیر کی انگلیوں میں خلال نہیں کرے تو کیا وضو مکمل ہوتا؟ جو جو جھک نہیں سکتے تو ان کا وضو مکمل ہوتا اگر خلال نہیں کرے تو؟ ہو جاتا. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ بھیگ جائے اچھی طرح، پانی ایسا ڈالو کہ بھیگ جائے اس کے اندر. جیسے کسی کا پیر پتلا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، کسی کا پیر اگر موٹا ہے، بیچ میں پورا انگلیاں ایسے چپک کے ہیں کہ اس کے اندر گیپ نہیں محسوس ہو رہا ہے، جب تک کہ اس کو کھولا نہ جائے تو بیچ میں پانی نہیں جائے گا، تو ان کے لیے ضروری ہے. اب وہ نہیں جھک سکتے ہیں تو ان کا مسئلہ وہ معذور ہے، پیر میں درد ہے، کچھ اور مسئلہ ہے، وہ نہیں جھک سکتے ہیں تو الگ مسئلہ ہے. اگر اپن نماز پڑھ رہے ہیں اور بھول گئے کون سی رکعت میں ہے تو کیا کرنا؟ کون سی رکعت میں بھول گئے تو اس ٹائم پہ دو چیزیں آئے گی آپ کو. ایک یہ ہوگا، فار ایگزامپل آپ تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کہ میں تیسری پڑھ رہا ہوں یا دوسری پڑھ رہا ہوں، میں تیسری پڑھ رہا ہوں یا چوتھی پڑھ رہا ہوں، یا تو کم یا تو زیادہ. تو آپ کو کیا کرنا ہے، کم پر یقین کر لینا ہے کہ یہ میں تیسری پڑھ رہا ہوں. 4 اور 3 میں اگر کنفیوز ہو رہے ہیں آپ تو 3 پر رک جانا ہے، یہ میری تیسری ہے، مجھے ایک اور رکعت پڑھنا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، آخر میں سجدے سہو کر لینا چاہیے، شک کو دور کرنے کے لیے. یہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، شاید عاصم آپ نہیں تھے، ہمارے دور شریعہ کی کلاس میں جو تفصیل گزری ہے فقہی مسائل کے اندر یہ بات آئی تھی سجدے سہو کے ٹاپک میں. شیخ جو نماز کے بعد تسبیح پڑھتے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ سب 33 ٹائمز پڑھتے، اور اللہ اکبر جو ہے 33 ٹائمز پڑھتے ہیں. بعض لوگ بولتے کہ 34 بھی پڑھنا، تو کون سا افضل ہے، 33 پڑھنا ہے 34؟ 33 پڑھنا ہے. جب 33 پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ آخر میں وہ پڑھنا ہے ایک بار، اور وہ خاص طور پر اس کا ذکر ملتا ہے سوتے وقت. نماز کے ٹائم پہ آپ کو 33 پلس 34. جی جزاک اللہ. وانتم فجزاکم اللہ خیرا. اور سوال پوچھنا ہے. پوچھو ماں. جب کوئی نماز پڑھتے ہو، وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ کے ادھر دیکھے تو کیا ہوتا؟ نماز نہیں ہوتی. نماز اللہ تعالی حکم دیا کہ جب نماز پڑھو تو سجدے کی جگہ پہ دیکھو، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے. فار ایگزامپل گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو آتا گاڑی چلانا آتا؟ نہیں. سائیکل چلانے آتا؟ جی ہاں. ویری گڈ. سائیکل چلاتے وقت آپ سامنے دیکھنے کے بجائے پیچھے دیکھ کے چلائے تو کیا ہوتا؟ سامنے گاڑی آتی گر جاتے. ایسا ہوتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، گر جاتے، مار لگ جاتا، تو آپ کا وہ سفر صحیح نہیں ہوتا. تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی. نماز بھی صحیح نہیں ہوتی. نماز میں نیچے دیکھنا حکم دیا، نیچے ہی دیکھنا ہے. اوپر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا، آنکھیں اندھا بنا دوں گا، اندھا بنا دوں گا. اوپر آسمان ایسا ہاتھ باندھ کے اوپر دیکھتے بعض لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے نماز میں اوپر نہیں دیکھنا، نیچے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا. جی. اور جو نماز بھی پڑھتے وہ چھوٹے بچے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اچھا، چھوٹے بچے سامنے آ گئے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتے. چھوٹے بچے نا معاف کر دیتے. بڑے لوگوں کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اور چھوٹے بچے بھی سامنے آ کے ڈسٹرب نہیں کرنا، آواز نہیں کرنا، خاموش بیٹھنا. یا آپ بھی ساتھ میں نماز پڑھ لینا، نماز میں ڈسٹرب نہیں کرنا، دوسروں کی نماز خراب نہیں کرنا. آپ سے چھوٹے بھی ہے، اگر ان کو نہیں معلوم، ان کو سمجھائے تو بھی نہیں سمجھتے، انہوں آ کے بیٹھ جاتے، روتے، ستاتے، گود میں لو بولتے، ہنگامہ کرتے، جانماز کھینچ دیتے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی آپ کی نکال دیتے یا کچھ بھی، تو آپ برداشت کرنا. ارے نماز میں انہیں آ کے پوری بری نماز خراب کر دے رہا، تو پھر وہ نیکسٹ ٹائم نماز نہیں پڑھے. اس کو برداشت کر کے، اس کو سمجھا کے بجھا کے آہستہ خاموشی سے نماز پڑھ لینا. اگر بہت زیادہ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ اب برداشت نہیں کر سکتے، جب نماز چھوڑ دینا، ان کو پہلے سمجھا کے بجھا کے خاموش بٹھا کے پھر نماز پڑھنا. جی. ہمارے چھوٹے بھائی بہت مما کو ستاتے نماز کے وقت. یس، میں اسی لیے بولا یہ سب باتیں. آپ کے چھوٹے بھائی اگر ہے تو مما کو ستا رہے ہیں تو کیا کرنا، مما ان کو کچھ تو بھی پہلے کھلونے دے دینا، ساتھ میں ان کو سامنے رکھ دینا، یہ کھیل لیتے بیٹھو بول کے دے دینا.
खिलौना दिया तो मैं उन्हें छोड़ के मम्मा के पास से जाती कि बोले तो मेरे गोद में आएंगे बोले तो उनको गोद में ले तो मेरे को देख के रो रहे। आप गिर जाते, आप गोद में लिए तो नहीं, आप उठा नहीं सकते उनको, है ना? मैं एक बार उठाई में कुछ नहीं गिरी। अच्छा ठीक है, मम्मा को बोलना गोद में लेके नमाज पढ़ लो, बोलना उनको गोद में लेके भी नमाज पढ़ सकते, कोई हरज नहीं। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम सलाम इजाज भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा अभी जो सवालात कर रहा है, ये बच्चे को भी नाम दो शेख, ये नाम लिखा हुआ है बच्चे का भी। वेरी गुड। क्या नाम है बेटे आपका? मुफलिहा। मुफलिया थे, अभी आप सवाल करने वाले? अरे हम कोई और है समझ रहे ना भाई। मुफलिया का तो इनाम है भाई, पहले से रिजर्व है, आज का पहला इनाम उनका ही है आज। अच्छा अच्छा, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इस्तकामत दे इंशाअल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई सवाल नहीं है? सवालात क्वेश्चन नहीं है, सब समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड माशा। जो मंजिल मतलब पढ़ते हैं, कोई बीमार है तो वो साबित है वो पढ़ना? मंजिल नहीं बेटे, साबित नहीं। रुकिया दुआएं हैं जैसे कि आप उनके लिए दुआ, आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह औज़ बिज़्ज़त 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर औज़ बिज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा तजिदु व तुहादिरु, उनके लिए पढ़ना है। खुद पढ़ रहे हैं तो अजिदु व हाजिरु, खुद के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो 7 बार वो पढ़ना है। इसी तरह ला बास तहूरुन इंशाअल्लाह, ये 7 बार पढ़ना है। असअलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, ये पढ़ना है। आयतुल कुर्सी, कुल के सूरे वगैरह पढ़ के आप उन्हें दम कर सकते हैं, लेकिन कोई मंजिल इस तरह मुतय्यन नहीं। रुकिया रुक़िया एक अलग है, वो आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप पढ़े तो उसको आप संभाल नहीं सकते। रुक़िया हर एक के पढ़ने की चीज नहीं है। रुक़िया पढ़ने वाले कुछ स्पेशल होते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, वो उसके तमाम तफसीलात जानते हैं। अगर कुछ मतलब शैतानी या जो ना कुछ जिन्नात वगैरह का कुछ मामला रहा तो वो उसको डील कर सकते हैं, रुक़िया पढ़ सकते हैं। रुक़िया की कुछ मखसूस आयतें हैं स्पेशल, वो आयतें बार बार भी पढ़ना है, उसके अंदाज है, उसके तरीके हैं, वो पढ़ने वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो उसको अपने हिसाब से पढ़ेंगे। अगर कुछ ऐसा जाहिर हुआ कि कुछ जिन वगैरह कुछ है तो फिर वो लोग उसको डील करना भी जानते हैं, तो छोटे बच्चे इसको नहीं करना चाहिए। भैया हाँ मनोहर भाई, आज के नाम लिख लिए आप? हाँ हाँ जी जी, इंशाल्लाह इन लोगों को पूरों को लास्ट में इनाम कब है? 1 मंथ के बाद, ईद से पहले या ईद के बाद इंशाल्लाह इनाम देंगे इन लोगों को। हाँ हाँ, बताएंगे जब कब देते हैं इंशाअल्लाह। चलें ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातहू।